آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے علم اور علماء کی شان۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ تو عبادت اپنی جگہ، لیکن علم کی فضیلت عبادت سے زیادہ ہے، کیونکہ جو عبادت علم حاصل کر کے کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند اور محبوب ہے، اور بغیر علم کے جو عبادت کی جائے تو وہ پھر بہت ساری غلطیوں کا مجموعہ ہوتی ہے، بہت ساری غلطیوں کوتاہیوں کا اس میں اندیشہ رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ ستارے کہاں سے نور لیتے ہیں؟ چاند سے لیتے ہیں، اور چاند سب کو نور بانٹتا ہے۔ اسی طرح ایک عالم دین کی بھی چاند جیسی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ مخلوق خدا میں علم کی روشنی تقسیم کرتا ہے۔ لہذا ہمیں علماء کی فضیلت، شان اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور جو ان کو مقام اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے ہمیں اس کا ادب اور پاس رکھنا چاہیے۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا اور دوسرا عبادت گزار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات حضور نے ارشاد فرمائی ہے کہ حضور کا مقام کون سمجھ سکتا ہے؟ حضور کا مقام تو نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے، ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، بلکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ لیکن علماء کی شان و عظمت ہمیں سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ یہ کمال کی بات ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس کو گہرائی میں جا کے سوچیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ علماء کا سرکار نے کتنا بڑا مقام ارشاد فرمایا ہے۔ پھر حضور نے آگے جو بات ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں لوگوں کو دین کا علم سکھانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ فرشتے بھی، چونٹیاں بھی، حشرات الارض بھی، مچھلیاں بھی، وہ عالم دین پر درود بھیجتے ہیں، علم سکھانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم علم سکھانے والے پر درود نہیں بلکہ بارود بھیجتے ہیں، اپنی زبانی گولہ باری سے، اپنے لفظوں کی گولہ باری کرتے ہیں۔ ہماری قوم کی ترجیحات کا اندازہ آپ یہ لگائیں کہ علم سے اتنے نابلد ہیں اور دین کے علم سے اتنے غافل اور اتنے دور ہیں کہ کسی جانور کہ اگر جسم پر جیسے بکرا بکری کوئی بھی اس طرح لفظ اللہ لکھا ہو تو اس کو چومتے ہیں۔ اس کا ریٹ جب لگتا ہے تو کیا لگتا ہے؟ کوئی 5 لاکھ لگاتا ہے، کوئی 10 لاکھ لگاتا ہے، کوئی کتنا لگاتا ہے، کوئی کتنا لگاتا ہے۔ کون سا جانور؟ جس کی کھال پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ بھئی بڑی بات ہے، اچھا ہے، ادب کرنا چاہیے کہ جس کی کھال پر لفظ اللہ تمہیں لکھا نظر آ گیا، اس کی قیمت تم نے 5 لاکھ کر دی، 10 لاکھ کر دی، اور جس حافظ قرآن کے دل میں پورا قرآن سمایا ہے جی، رب کا پورا کلام اس کے دل و دماغ میں نقش ہے، تو اس کو جب خدمت کرنی ہے تو 15,000 دیتے ہوئے بھی ہمارے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، 20,000 دیتے ہوئے بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ ان کی خدمت کیوں کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک ذہنی جو ہے نا وہ تنگی ہے، اور ہم علم اور علماء سے اس قدر جو ہے وہ ذہنی طور پر بیزار ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ علماء سے بھاگیں گے،
सुलहात से दूर भागेंगे। और फिर फरमाया कि उन पर तरह तरह के अजाब जो हैं वो मुसल्लत कर दिए जाएंगे। आज इसी वजह से हम पर बहुत सारी मुसीबतें नाजिल हो चुकी हैं कि हम इल्म से भी दूर हैं और उलमा से भी दूर हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के मुतल्लिक़ा जो मसाइल हैं उनका इल्म हासिल करें। हर बंदे पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, जिस जिस शोबे से उसका वास्ता है और जो जो अहकाम उस पर लाजिम हैं वो तमाम चीज़ों का इल्म हासिल करना उस पर ज़रूरी हो जाता है। अगर आप बालिग हैं तो बुलूगत के अहकाम सीखना आप पर फ़र्ज़ है। अगर आप शादीशुदा हैं तो निकाह के मसाइल सीखना आप पर ज़रूरी है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो इजारे के मसाइल सीखना आप पर ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो तिजारत के मसाइल सीखना आप पर ज़रूरी है। ख़रीदो फ़रोख्त के मसाइल सीखना हम पर ज़रूरी है। और इसी तरह हमने कुरान पढ़ना है तो कुरान के मसाइल हमें आने चाहिए। हम पर रोज़ा फ़र्ज़ है तो रोज़े के मसाइल हम पर फ़र्ज़ हैं। इसी तरह हम पर नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज का इल्म हासिल करना हम पर ज़रूरी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मौलवियों और उलमा की ड्यूटी नहीं है कि वो इल्म सीखें और हमें आके मसले बताएं और आधी कौम सुने और आधी उठकर चली जाए और इस तरह फिर सब की तरफ से फ़र्ज़ अदा हो जाए। नहीं, हर कोई ये अपना अपना ज़िम्मेदार है और उस पर ज़रूरी है कि वो अपने अपने हिस्से का इल्म सीखे, ज़रूरियात दीन का इल्म हासिल करे, बुनियादी इस्लामी अक़ायद सीखे, उन पर अमल करे। जब तक वो ये चीज़ें नहीं सीखेगा वो मुसलसल गुनाहगार होता रहेगा।